السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ لگا کے اب سن رہے ہیں۔ الحمدللہ حق حمدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان السعید لمن جنب الفتن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ باغ باہیں نہ پاس باہیں، میں کس سے پوچھوں ہے ماجرا کیا؟ نہ باغ باہیں نہ پاس باہیں، میں کس سے پوچھوں ہے ماجرا کیا؟ نظر اٹھا کے جدھر بھی دیکھوں چمن میں شعلے بھڑک رہے ہیں۔ شیر دل نوجوان ساتھیوں، زندہ دل بزرگوں، پھول دل ننھے منھے اسلامی بھائیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعد وہ سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جو، خصوصاً نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی، آقا انعامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یقیناً یہ دور پرفتن دور ہے۔ اس دور کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہم فتنوں سے آزاد ہیں۔ یہاں کی صبح بھی اور آج کی شام بھی فتنوں سے خالی نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سنایا، سوالیہ انداز میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا خیال ہے صرف ایمان کی بنیاد پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ میرے بھائیوں، سچی بات تو یہ ہے، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، نت نئے فتنے نئے نئے انداز سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کفر و الحاد کا فتنہ ہے، شرک و بدعات کا فتنہ، ایک طرف عورت کا فتنہ، ایک طرف نوجوانوں کا فتنہ، ایک طرف برقعے کے نام پہ فتنہ، ایک طرف موبائل کا فتنہ، ایک طرف مال و دولت کا فتنہ، اور ایک طرف الیکٹرانک میڈیا کا فتنہ، اور ایک طرف موجودہ حکومت کا فتنہ۔ زندگی کا کوئی گوشہ فتنوں سے خالی نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قانون اور نظام ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے پہلوں کو فتنوں میں آزمایا ہے، اسی طرح ہمیں بھی فتنوں میں آزمائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیغمبر کو آزمایا گیا، لیکن رب کعبہ کی قسم، جتنا تمہارے نبی محمد کو آزمایا گیا، اتنا کسی اور نبی کو آزمایا نہیں گیا۔ اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، جتنا تمہارے نبی کو آزمایا گیا کسی اور کو آزمایا نہیں گیا۔ سچی بات تو یہ ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی نقاشی 1450 سال پہلے اعلان فرمایا، لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنہ۔ میری امت کے لوگوں، جاگتے رہنا، اپنے ایمان کو جگاتے رہنا، اس لیے کہ تمہاری زندگیوں میں ایک دور ایسا آنے والا ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دنیا میں صرف فتنے اور آزمائشوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک چٹان یا چوٹی پہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سوال کیا، کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انی لارا خلال بیوتکم مواقع الفتن کا مواقع المطر۔ اے صحابہ، میں تمہارے گھروں پر فتنوں کو ایسے مسلسل لگاتار پے در پہ اترتا اور گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جس طرح
बारिश के कतरे मुसलसल और लगातार तुम्हारे घरों के ऊपर पड़ते हैं। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, और इतना इसने पे बस नहीं किया, फिर फरमाया तूरजुल फितन अलल कुलूबि कल हसीर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे दिलों पर फितने ऐसे रूनुमा होंगे जिस तरह हसीर की काड़ियाँ बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह हसीर की एक काड़ी निकालोगे दूसरे के निकलने में देर नहीं होगी, इसी तरह जब एक फितना आएगा दूसरे के आने में देर नहीं होती। उससे पहले करना क्या है? बादिरू बिल अमल। फितनों के इस माहौल में, फितनों की इस सुबह में, फितनों की शाम में, बादिरू बिल अमल, नेकियों की तरफ भाग जानो। बादिरू बिल अमल फितनन युस्बिहु रजुलु मोमिना व युमसी काफिरा व युमसी मोमिना व युस्बिहु काफिरा व यबीउ दीनहु बिअर्ज़ मिन दुनिया। अल्लाह अकबर। ऐ ईमान वालो, आज तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया फितने ज्यादा होंगे और इन फितनों से नजात का जरिया, इन फितनों के माहौल में ईमान पे चलना और इस्लाम पे कायम रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके आने से पहले तुम नेकियों की तरफ भाग जाओ। ऐसा फितनों का माहौल होगा, सुबह को इंसान मोमिन होगा, शाम होने इंसान काफिर हो जाएगा। शाम को इंसान मोमिन होगा, सुबह उड़ते उड़ते इंसान काफिर हो जाएगा। यह भी होती न हो बेअर्ज़ मिन दुनिया, दुनिया के मामूली चीजों के बदले अपने ईमान का सौदा कर देगा। मुसलमानों, अपने सीनों पे हाथ रख के सोचो कि हमने दुनिया के छोटी छोटी चीजों के लिए मुसलमानों को धोखा नहीं दिया। चंद सिक्कों और चंद पैसों के खातिर हमने झूठ नहीं बोला, क्या हमने धोखा नहीं दिया, क्या हमने गद्दारी नहीं की, बैंकों से रिश्ता नहीं जोड़ा। कितने ऐसे गुनाह हैं जो हम मामूली समझ के कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों के माहौल में हमें नसीहत और वसीयत क्या फरमाई? इन्न सईद लमन जुन्निबल फितन, इस दौर का सबसे नेक और सबसे अच्छा इंसान वो है, सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो फितनों के माहौल में अपने दामन को फितनों के गंदगी से बचा ले। इन्न सईद लमन जुन्निबल फितन, सबसे अच्छा और नेक वो है जो फितनों के दौर में अपने आप को फितनों से महफूज कर ले। तो मेरे भाइयों, वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है, आइए फितनों के माहौल में हम कैसे इससे बचने के लिए और इसकी आगोश में जाने से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। फितनों से बचने के लिए सबसे पहला हथियार भटकेल के लोगों दुआ है। फितनों से बचाव का, अपने आप को महफूज रखने का सबसे अहम और सबसे पहला जरिया दुआ है। अल्लाह के सिवा कहीं इसकी पनाह नहीं है। फितनों के माहौल में फफिर्रू इलल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ, भागो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की चौकट पे गिर जाओ। न जहां में कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में, अल्लाह के सिवा कहीं जाए पना नहीं। फितनों के माहौल में सबसे पहले फितने आते हैं अल्लाह के जानिब से और इसका हल भी अल्लाह ही के पास। इसलिए सबसे पहला हथियार फितनों के दौर में दुआ है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नसीहत और वसीयत फरमाते थे, ताऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। ऐ सहाबा, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में इन फितनों से पनाह मांगो, जो जाहिर है जो बातिन है उससे भी पनाह तलब की। अल्लाह के नबी ने सहाबा को वसीयत किया, सहाबा फौरन कहने लगे नाऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से। और फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के माहौल में यूं इरशाद फरमाया, तकून फितना ला यंजी मिनहा इल्ला दुआ का दुआइल गरीब। अल्लाह अकबर। फितनों के इस माहौल में फितने इस खतरनाक होंगे, दौलत फितनों से तुम्हें नहीं बचा सकती। माल दौलत का अंबर, औलाद, अपनी जोरों की ताकत,
जवानी का जोश, खानदान का नशा तुम्हें फितनों से नहीं बचा सकता। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया तकूनु फितना ला यंजी मिनहा अहद इल्ला दुआ का दुआइल गरीक। जिस तरह एक समंदर में डूबने वाला इंसान जिसे मौत के सिवा दूर दूर तक जिंदगी का कोई किनारा नजर नहीं आता, बिल्कुल उस मौके पर एक मौत के मुंह में जाने वाला इंसान जिस तरह दिल से गिरियाविजारी के साथ आंसू टपका कर जो दिल से दुआ करता है, अगर ऐसी दुआ करोगे अल्लाह से तब जाके तुम फितनों से बच सकते हो। अल्लाह अकबर। इसमें बस नहीं किया, खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नसीहत किया, फरमाया या मोहम्मद इज़ा सल्लैत फकुल अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व इज़ा अरदत बिइबादिका फितनतन फक़बिज़नी इलैका गैर मफ्तून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुआ सिखाया। क्या दुआ सिखाया? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात, ए मालिको मौला तेरे नबी को नेकी का फ़कीर बना दे, व तर्कल मुनकरात गुनाह का दुश्मन बना दे, वो हुब्बल मसाकीन मिस्कीन का साथी बना, व इज़ा अरदत बिइबादिका फितनतन फक़बिज़नी इलैका गैर मफ्तून। अल्लाह जब तेरे बंदों को तू फितनों में आजमाना चाहे, तेरे नबी को फितनों में पड़ने से पहले मौत दे देना। अल्लाह अकबर। ये कौन दुआ कर रहे हैं? नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम और आप जिस दौर में गुजर रहे हैं ये फितनों से खाली नहीं है। अब सोचो मुझे और आपको कितना संभल के और किस अंदाज से जिंदगी गुजारना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मा मिन अब्दिन यदू बिदावतिन अफजल मिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मोमिन मुसलमान की दुआओं में सबसे अफजल दुआ क्या होती है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। या अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत में आफियत दे देना। तो मेरे भाइयों अर्ज ये कर रहा हूं, सबसे पहला हथियार फितनों के मुकाबले में क्या है मेरे भाइयों? क्या है? सुना ही नहीं दे रहा। क्या है? दुआ है। दूसरी चीज नंबर 2, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने। अपने जिंदगी के मकसद को पहचाने। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। ये अहद करो और ये सोचो कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ने सूरह ज़ारियात में इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को महज मेरी इबादत के लिए पैदा की। सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ए इंसानों, ए मुसलमानों, भटकल की छाती पर अकड़ अकड़ के दंदनाते हुए चलने वाले इंसानों, आसमान की छांव और जमीन की छाती पर अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इंसानों, होश में आओ, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ। मौत और हयात के फलसफे को इंसान को सामने रख के जिंदगी गुजारना। जब तक हम अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं पहचानेंगे हम फितनों से बच नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, कारोबार है, तिजारत है, बिजनेस है, बीवी बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, ये सब है जनाब, लेकिन ये सब हमारी जरूरत है, हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। क्या ख्याल है? ये सब हमारी जरूरत है, हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। हमारे पास बीवी बच्चों के लिए टाइम है, हमारे पास दुकान के लिए टाइम है, बिजनेस के लिए है, तिजारत के लिए है। हमारे पास अगर वक्त नहीं है, अल्लाह अकबर, हाथों में अल्लाह का कुरान उठाने के लिए वक्त नहीं है, अगर हमारे पास वक्त नहीं है, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज सुनकर अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए वक्त नहीं। नजर सूए मरकज, खत्म सूए दुनिया, किधर देखते हो, कहां जा रहे हो? अल्लाह के सिवा कहीं इसका हल नहीं। और सुनो, अल्लाह खुद तुमसे ऐसा लग रहा है जो अल्लाह को भूले भी इंसान है, गोया एक एक से अल्लाह खिताब करके कह रहा है या इब्न आदम तफर्रग ली इबादती। अल्लाह अकबर, ए आदम की औलाद तू मेरे लिए वक्त निकाल। अल्लाह मांग रहे हैं। मेरे भाइयों, आज जो अपनी कमाई के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, अपनी बीवी बच्चों की मोहब्बत में आज शरीयत को वीरान किए हुए हैं, क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तुम्हें पूछे तूने बीवी बच्चों की मोहब्बत में 8-8 घंटे तक तूने धूप में काम किया है, लेकिन अल्लाह के लिए तूने 5-10 मिनट एसी वाली मस्जिद में आके नमाज अदा नहीं की।
کیا کہو گے میرے بھائیو کہ ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، اے آدم کی اولاد میرے لیے تو وقت نکال. ایسے نہیں بلا رہا اللہ ایسے نہیں بلا رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ املو تفرغ لی عبادتی، میرے لیے تو وقت نکال. انعام کیا ہوگا؟ انعام کیا ہوگا؟ املو صدرک غنن، میں تیرے دل کو مالدار بنا دوں گا. اللہ اکبر. واسد فقرک، اللہ اکبر. عبادت کے لیے اللہ بلا کر بھٹکل کے مسلمانوں دو چیزوں کا انعام دے رہا ہے. املا صدرک غنن، میں تیرے دل کو مالدار بنا دوں گا. واسد فقرک، اور تیرے سارے مسائل کو ختم کر دوں گا. کتنے مسائل ہمارے سامنے ہیں، اس کا سب حل نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے. تو کیا سمجھتے ہیں جس کے پاس کار ہے وہ بڑا مالدار ہے؟ جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے، کرائے کی دکان زیادہ ہے، دولت کا انبار زیادہ ہے، وہ مالدار ہے؟ نہیں. لیس الغنا بکثرت الارض انما الغنا غنا النفس. وہ انسان مالدار نہیں ہے جس کی جائیداد، کھیت باڑی، پلاٹ، دکان، کاروبار اور پیسہ، بزنس، درہم دینار، سونا چاندی ہو. نہیں میرے بھائیو، انما الغنا غنا النفس. سب سے بڑا اس مجلس کا مالدار وہ ہے جسے اللہ دل کی مالداری عطا کرے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرے لیے کچھ وقت نکال، میں تجھے تجھے دل کی مالداری عطا کروں گا اور تیرے سارے مسائل، تنگی اور بدحالی کو دور کر دوں گا. اور پھر اللہ نے ایک اور انداز سے ارشاد فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، خبردار اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، املو یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھ کو بزی بناؤں گا. تو وقت نکالنا چاہے گا بھی تیری اوقات نہیں ہوگی اللہ کے در آنے کی. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے مسائل کبھی ختم نہیں ہوگے. اللہ اکبر. عبادت کو آؤ گے، اللہ دل کو بے نیاز بنائے گا، مسائل کو ختم کرے گا. عبادت سے باغی بنو گے، بھاگو گے، اللہ ہاتھوں کو مشغول اور تمہیں بزی بنا دے گا اور تمہارے مسائل کو کبھی ختم نہیں کرے. تو حل اس میں ہے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، موت و حیات کے فلسفے کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی گزاریں تاکہ ہم ان فتنوں سے آزاد ہو سکیں. نمبر 3، آخری چیز بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، دعوت و تبلیغ. دعوت و تبلیغ. بھٹکل کے مسلمانوں جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو حاجی ہیں، غازی ہیں، نمازی ہیں، خود نیک ہیں؟ کیا سوچتے ہو صرف تمہیں تمہاری نیکی کی بنیاد پہ تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. تمہیں اللہ رب العالمین نے خیر امت کے لقب سے نوازا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتؤمنون باللہ. اللہ اکبر. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. میرے بھائیو، یہاں علماء اکرام کا اتنا بڑا گروپ، کچھ کرناٹک سے آیا ہوا ہے اور کچھ آندھرا سے آیا ہوا ہے. ہمارا کوئی بزنس تھا بھٹکل میں، ہم آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ یہ دین کی پیاس تھی، یہ اسلام کی محبت تھی، یہ کلمے کا رشتہ ہے جو کھینچ کے لایا ہے. میری دعا یہی ہے آپ دل سے سنیں، اس پہ عمل کریں. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری کو مقبول بنائے. میرے مل بیٹھنے کو، میرے بولنے کو، آپ تماموں کے مل بیٹھنے کو اللہ ایک سیکنڈ کو عبادت بنا دے. تو میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں. کوئی انسان اپنے نماز پہ فخر نہ کرے، کوئی حاجی اپنے حج پہ فخر نہ کرے. میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں اور میں روزہ رکھتا ہوں. بھٹکل والے چاہے شرک کریں، چاہے مرے، چاہے بدعت کریں، چاہے مرے، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اگر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوگا تمہارا حج بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے، فتنوں سے نجات نہیں دلا سکتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے دربار میں سوال کیا، یا رسول اللہ انہلکو وفینا صالحون، اللہ کے نبی کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہیں؟ صحابہ سوال کر رہے ہیں میرے بھائیوں، کیا سوال کر رہے ہیں؟ انہلکو وفینا صالحون، اللہ کے نبی نیک لوگ ہمارے بیچ میں موجود ہوں، اللہ کا عذاب آئے گا، بربادی کے بادل چھائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، اذا کثر الخبث، یاد رکھو جب برائی گھر
اگر عام ہو جائے گی انتظار کرو، تمہاری نیکی بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر! جب گناہ کا بازار گرم ہوگا، نیک لوگ اپنی نیکی کو اپنے دامن میں سمیٹتے جائیں گے اور دعوت و تبلیغ کے کام کو بند کر دیں گے، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب۔ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، حاجی ہو، نمازی ہو۔ ایک مثال دوں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ مسلمانوں یہ مت خیال رکھنا میں ذمہ دار ہوں، میں عالم ہوں، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میری نماز مجھے بچائے گی، میرا حج مجھے بچائے گا۔ آپ کے سامنے وہ بنی اسرائیل کا سارا نمونہ موجود ہے۔ جب مچھلی پکڑنے کو اللہ نے منع کیا تھا، کچھ لوگ رک گئے تھے، کچھ لوگ پکڑنے لگے تھے، اور کچھ لوگ گھر بیٹھے تھے جو مچھلی پکڑنے والوں کو نہیں روکے تھے۔ انجام کیا ہوا؟ کونوا قردۃ خاسئین۔ آج بھی ہم ہیں، نیکی ہمارے پاس ہے، اسلام ہمارے پاس ہے، توحید ہمارے پاس ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر میرے نبی بھی اس دین کو سمٹ کر رکھتے تو ہم تک اسلام نہیں پہنچتا۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام کو عام کریں اور فتنوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ سمجھیں۔ اور ایک بات یہ بھی بیان کروں، اگر سارے بھٹکل والے اللہ کے مجرم ہو جائیں، سارے بھٹکل والے اللہ کے مجرم ہو جائیں، باغی ہو جائیں، لیکن ان میں سے کچھ اللہ والے زندہ دل ہو اور اسلام کے چراغ کو روشن کرتے ہوئے جاگیں اور بھٹکل کو جگانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا چراغ روشن کرے، اللہ کی قسم بھٹکل میں چاہے جتنے گناہ ہوں گے لیکن دعوت و تبلیغ کی برکت کی وجہ سے اللہ بھٹکل کو بربادی سے بچا سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہنا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ میرے بھائیو صالح ہونا الگ بات ہے، مصلح ہونا الگ بات ہے۔ جتنے یہاں نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی کو خود کو نماز پڑھنا آسان ہے جناب، بیوی کو نماز کے لیے اٹھانا بڑا بھاری کام ہے۔ تم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہماری جوان اولاد بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عورتیں موبائل پر عشق و معشوقی کا بازار کرم کر رہی ہے۔ خود نیک ہونا الگ بات ہے، دوسروں کو اللہ سے جوڑنا یہ بڑا مشکل اور کڑوی چیز ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ کسی بستی کو اس وقت تک کسی جرم اور ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ زمین پر مصلحین دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے موجود ہیں۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں اگر بھٹکل کی بقا چاہتے ہو توحید کے چراغ کو دور دور تک روشن کرو۔ اگر بقا چاہتے ہو شریعت کو مدینے کی جس طرح نبی نے تنہائی کے باوجود مکے کی گلی گوچوں میں اس کو عام کیا تھا، آپ کو بھی عام کر رہا ہوں۔ میری خطابت کا، میرے عنوان کا مقصد یہی ہے میرے بھائیوں، توحید کی نعمت اللہ نے تمہیں دیا ہے، ہر گھر گھر جا کر اس دین کی تبلیغ کرنا اس سارے بڑے اہل توحید کی ذمہ داری ہے۔ بیٹی کا شادی کا کارڈ ہوا، کافر کے گھر بھی گئے، بری نان مگر مدوی دے، ہاں کافر کے گھر بھی بیٹی کی شادی کا پیغام لے کے، دشمن کے گھر پہ بھی جانے والوں کیا اللہ تمہیں نہیں پوچھے گا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے گیا تھا، بیٹے کے حقیقے کے لیے گیا تھا، بیٹے کے ولیمے کے لیے گیا تھا، کیا تو نے میری شریعت کو لے کر کبھی کسی گھر کی چوکٹ کو دستک دیا؟ کیا جواب دو گے مسلمانوں؟ کیا صرف عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے کا نام مسلمان ہے؟ گھر کی چوکٹ پہ ھذا من فضل ربی لکھنے کا نام اسلام ہے؟ کیا اپنی گاڑیوں پر ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھنے کا نام اسلام ہے؟ اس اسلام کو دور دور تک کون پہنچائے گا؟ اس اسلام کو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، دعوت و تبلیغ کو یہ نہ سمجھو یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ صرف مسجد کے مؤذنوں کا کام ہے، ذمہ داروں کا کام ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کو یہ بھی نہ سمجھو 6 مہینے میں ایک مرتبہ دعوت و تبلیغ کریں گے، جلسہ کریں گے، سال میں ایک مرتبہ بڑا پروگرام رکھیں گے اور یہ چیز ختم ہو جائے گی، ہم نے حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں علماء کرام کی موجودگی میں میں یہ بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، یہ پروگرام کرنا یہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے، لیکن یہ ہی اصل دعوت و تبلیغ نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ چلتی پھرتی دعوت کا نام، دعوت و تبلیغ چلتی پھرتی دعوت کا نام ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنی کلینک میں رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے، ایک مزدور مزدوری کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے، ایک کالج میں پڑھنے والا لڑکا اپنے سرکل میں دوستوں میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے۔ دعوت و تبلیغ چلتی پھرتی دعوت کا نام ہے۔
انشاءاللہ میں اس امید کے ساتھ اس بیان کو ختم کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ توحید کے چراغ کو آپ بھٹکل کی گلیاں گلیاں روشن کریں گے. آواز زیادہ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین جو کام تیرے نبیوں نے کیا ہے اور یہ چراغ کو اور اس وراثت کو اللہ نے نبی نے علماء کے حوالے کیا ہے, ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں بڑھ چڑھ کر تیری توحید کو دور دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بستی میں جو اہل توحید جماعت ہے ان کے ایمان میں استقامت نصیب فرما, ان کی صفوں میں مضبوطی عطا فرما. مالک و مولا تیرے دین کے خاطر تن من دن کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم جتنے بھی تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ ایک ایک سیکنڈ کو عبادت بنا دے, دین کا شوق نصیب فرما, تیری چوکٹ کی محبت نصیب فرما, کٹ کر جل کر مرنے کی بہت سے مچا لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی نبی الکریم.